قرآن مجید کا سورہ نمبر 10 سورہ یونس۔ سورہ یونس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 10 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 51 ہے۔ یہ سورہ اوائل بعثت میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ یونس سے موسوم کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک نافرمان قوم تھی۔ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود وہ نہ سدھرے تو آپ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی سمندر میں پہنچی تو ایک روایت کے مطابق ایک بڑی مچھلی نے کشتی کا راستہ روک لیا، اور دوسری روایت کے مطابق وزن کی زیادتی میں کمی کرنے کے لیے قرا ڈالا گیا، اور قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینکا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں نجات کی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ نجات پا گئے۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر کے ذیل میں شیعہ سنی تفاسیر میں قدم صدقن یعنی سچا مقام کی تفسیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یا ولایت علی علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 کے مطابق انسان صرف مصیبت کے وقت سہارا ڈھونڈتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی واحد سہارا ہے، لہذا وہ اسی کے در پر دستک دیتا ہے۔ لیکن جب اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس ذات سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو۔ جو شخص سورہ یونس کی تلاوت کرے گا اس کا شمار جاہلوں میں نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو السرتاپا حکمت سے مملو ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس وحی بھیجی کہ بے ایمان لوگوں کو ڈراؤ اور ایمانداروں کو اس کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کی بارگاہ میں بلند درجہ ہے۔ مگر کفار ان آیتوں کو سن کر کہنے لگے کہ یہ شخص تو یقیناً صریحی جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے سارے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش کو بلند کیا۔ وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی خدا تو تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے؟ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّ
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تم سب کو آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ان کے کفر کی سزا میں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی خدا قادر ہے جس نے آفتاب کو چمکدار اور مہتاب کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ خدا نے اسے حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے، وہ اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے لیے تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ رات دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ خدا نے آسمانوں اور زمین میں بنایا ہے اس میں پرہیزگاروں کے واسطے بہتیری نشانیاں ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جن لوگوں کو قیامت میں ہماری بارگاہ کی حضوری کا کھٹکا نہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی سے نہال ہو گئے اور اسی پر چین سے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے کرتوت کی بدولت جہنم ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے انہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سبب سے منزل مقصود تک پہنچا دے گا کہ آرام و آسائش کے باغوں میں رہیں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ان باغوں میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا، اے خدا تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ان میں ان کی باہمی خیر صلاح ہی سلام سے ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح اگر خدا ان کی شرارتوں کی سزا میں، برائی میں جلدی کر بیٹھتا تو ان کی موت ان کے پاس کب کی آ چکی ہوتی۔ مگر ہم تو ان لوگوں کو جنہیں مرنے کے بعد ہماری حضوری کا کھٹکا نہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں آپ سرگرداں رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انسان کو جب کوئی نقصان چھو بھی گیا تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا، غرض ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو ایسا آہستہ سے کھسک جاتا ہے کہ گویا اس نے تکلیف کے دفع کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ان کی کارستانیاں یوں ہی انہیں اچھی کر دکھائی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تم سے پہلی امت والوں کو جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے انہیں ضرور ہلاک کر ڈالا، حالانکہ ان کے وقت کے رسول واضح اور روشن معجزات لے کر آ چکے تھے، اور وہ لوگ ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ ہم گناہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری حضوری کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں رد و بدل کر ڈالو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اسے اپنے جی سے بدل ڈالوں، میں تو بس اسی کا پابند ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ میں تو اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے کٹھن دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو میں نہ تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، کیونکہ میں تو آخر تم میں اس سے پہلے مدتوں رہ چکا ہوں
اور کبھی وحی کا نام بھی نہ لیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. کہ جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ ایسے گناہگار کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ خدا ہی کے ہاں یہی لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو تو کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو آسمانوں میں کہیں پاتا ہے اور نہ زمین میں؟ یہ لوگ جس چیز کو اس کا شریک بناتے ہیں اس سے وہ پاک، صاف اور برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سب لوگ تو پہلے ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات قیامت کا وعدہ پہلے نہ ہو چکی ہوتی جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ ان کے درمیان کب نہ کب کر دیا گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی معجزہ ہماری ہی خواہش کے موافق کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ غیب دانی تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے، تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی یقیناً انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے بعد جب ہم نے اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیا تو یکا یک ان لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہیلا بازی شروع کر دی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تدبیر میں خدا سب سے زیادہ تیز ہے، تم جو کچھ مکاری کرتے ہو وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہ وہی خدا ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں سیر کراتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب کبھی تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ ان لوگوں کو باد موافق کی مدد سے لے کر چلی اور لوگ اس کی رفتار سے خوش ہوئے، یکا یک کشتی پر ہوا کا ایک جھونکا آ پڑا، اور آنا تھا کہ ہر طرف سے اس پر لہریں بڑی چلی آ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب گھر گئے اور جان نہ بچے گی. تب اپنے عقیدے کو اسی کے واسطے نرا کھڑا کر کے خدا سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ خدایا اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو ہم ضرور بڑے شکر گزار ہوں گے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پھر جب خدا نے انہیں نجات دی تو وہ لوگ زمین پر قدم رکھتے ہی فوراً ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تو تمہاری ہی جان پر ہے، یہ بھی دنیاوی چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے، پھر آخر ہماری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، تو اس وقت ہم تم کو جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بتا دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیاوی زندگی کی مثل تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر زمین کے ساگ پات جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں اس کے ساتھ مل جل کر نکلے، یہاں تک کہ جب زمین نے فصل کی چیزوں سے اپنا بناؤ سنگھار کر لیا اور ہر طرح آراستہ ہو گئی، اور کھیت والوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر یقیناً قابو پا گئے، جب چاہیں گے کاٹ لیں گے. یکا یک ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو آ پہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا صاف کٹا ہوا بنا دیا کہ گویا اس میں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے واسطے ہم آیتوں کو یوں تفصیل وار بیان کرتے ہیں. واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور خدا تو آرام کے گھر بہشت کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جن لوگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، بلکہ اور کچھ بڑھ کر، اور نہ گنہگاروں کی طرح ان کے چہروں پر کالک لگی ہوگی
اور نہ انہیں ذلت ہوگی۔ یہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہا سہا کریں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں تو گناہ کی سزا اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ خدا کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہرے شب دیجور کے ٹکڑے سے ڈھک دیے گئے۔ یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن سے ڈرو جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریک ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم باہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم تو ہماری پرستش کرتے نہ تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے واسطے خدا ہی کافی ہے، ہم کو تمہاری پرستش کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ غرض وہاں ہر شخص جو کچھ جس نے پہلے دنیا میں کیا ہے جانچ لے گا، اور وہ سب کے سب اپنے سچے مالک خدا کی بارگاہ میں لوٹا کر لائے جائیں گے، اور دنیا میں جو کچھ افطرا پردازیاں کرتے تھے سب ان کے پاس سے چل چمپت ہو جائیں گے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے ذرا پوچھو تو کہ تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے، اور کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور ہر امر کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول اٹھیں گے کہ خدا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو تو کیا تم اس پر بھی اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ پھر وہی خدا تو تمہارا سچا مربی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ پھر حق بات کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. یوں تمہارے پروردگار کی بات بدچلن لوگوں پر ثابت ہو کر رہی کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ تم نے جن لوگوں کو خدا کا شریک بنایا ہے، کوئی بھی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ وہ تو کیا جواب دیں گے؟ تم ہی کہو کہ خدا ہی پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو کدھر تم الٹے چلے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تمہیں دین حق کی راہ دکھا سکے؟ تم ہی کہہ دو کہ خدا دین حق کی راہ دکھاتا ہے، تو جو شخص دین کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو دوسرے کی ہدایت تو درکنار خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے راہ دیکھ نہیں پاتا؟ تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اور ان میں سے اکثر تو بس اپنے گمان پر چلتے ہیں، حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. بے شک وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے، بلکہ یہ تو جو کتابیں پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں اس کی تصدیق اور ان کتابوں کی تفصیل ہے. اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ یہ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جھوٹ موٹ بنا لیا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اچھا تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بھلا ایک ہی سورہ اس کے برابر کا بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو تمہیں مدد کے واسطے بلاتے ہو بن پڑے تو بلا لو. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. یہ لوگ لاتے تو کیا بلکہ الٹے، جس کے جاننے پر ان کا دست رس نہ ہوا لگے اس کو جھٹلانے، حالانکہ ابھی تک ان کے ذہن میں اس کے معنی نہیں آئے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. تب ذرا غور تو کرو کہ ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اس قرآن پر آئندہ ایمان لائیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے ہی نہیں. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار تو فسادیوں کو خوب جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ ہمارے لیے ہماری کارگزاری ہے اور تمہارے لیے تمہاری کارستانی. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری سن لیں گے؟ ہرگز نہیں، اگرچہ وہ کچھ سمجھ بھی نہ سکتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. تم کہیں بہروں کو کچھ سنا سکتے ہو، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو تمہاری طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہیں، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ ہرگز نہیں، اگرچہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو تو تم اندھے کو راہ راست دکھاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. خدا تو ہرگز لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود اپنے اوپر اپنے کرتوت سے ظلم کیا کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جس دن خدا ان لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا تو گویا یہ لوگ سمجھیں گے کہ دنیا میں بس کھڑی دن بھر ٹھہرے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. جن لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ ضرور گھاٹے میں ہیں اور ہدایت یافتہ نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر چکے ہیں ان میں سے بعض خواہ تمہیں دکھا دیں یا تم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، پھر آخر تو ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہی ہے. پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا تو اس پر گواہ ہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
اور ہر امت کا خاص ایک ایک رسول ہوا ہے. پھر جب ان کا رسول ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں خود اپنے واسطے نہ نقصان پر قادر ہوں نہ نفع پر، مگر خدا جو چاہے ہر امت کے رہنے کا اس کے علم میں ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ پھر گناہگار لوگ آخر کاہے کی جلدی مچا رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. پھر کیا جب تم پر آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ آہا، کیا اب ایمان لائے حالانکہ تم تو اس کی جلدی مچایا کرتے تھے. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. پھر قیامت کے دن ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو، اور دنیا میں جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں آخرت میں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا جو کچھ تم کہتے ہو وہ سب ٹھیک ہے؟ تم کہہ دو ہاں ہاں، اپنے پروردگار کی قسم ٹھیک ہے، اور تم خدا کو ہرا نہیں سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور دنیا میں جس نے ہماری نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے، قیامت کے دن اگر تمام خزانے جو زمین میں ہیں اسے مل جائیں تو اپنے گناہ کے بدلے ضرور فدیہ دے نکلے، اور جب وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اظہار ندامت کریں گے، اور ان میں باہم انصاف کے ساتھ حکم کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے. آگاہ رہو کہ خدا کا وعدہ یقینی ٹھیک ہے،
مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت کتاب خدا آ چکی، اور جو امراض شرک وغیرہ دل میں ہیں ان کی دوا، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو یہ قرآن خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے تم کو ملا ہے، تو ان لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اور جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ کہیں بہتر ہے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا نے تم پر روزی نازل کی تو اب اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال بنانے لگے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان باندھتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا کرتے ہیں وہ روز قیامت کو کیا خیال کرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ خدا تو لوگوں پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے، مگر ان میں سے بہتیرے شکر گزار نہیں ہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی بھی آیت تلاوت کرتے ہو، اور لوگوں تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو، ہم ہمہ وقت جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی ہے اور نہ اس سے بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر قیامت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے تھے۔
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ انہی لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، خدا کی باتوں میں عدل بدل نہیں ہوا کرتا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار کی باتوں کا تم رنج نہ کیا کرو، اس میں تو شک نہیں کہ ساری عزت تو صرف خدا ہی کے لیے ہے، وہی سب کی سنتا جانتا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ رہو، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، غرض سب کچھ خدا ہی کے ہیں، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خدا کے فرضی شریکوں کی راہ پر ہی نہیں چلتے، بلکہ وہ تو صرف اپنی اٹکل پر چلتے ہیں، اور وہ صرف وہمی و خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ وہی خدا قادر و توانا ہے جس نے تمہارے نفع کے واسطے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں چین کرو، اور دن کو بنایا کہ اس کی روشنی میں دیکھو بھالو۔ اس میں شک نہیں، جو لوگ سن لیتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ محض لغو ہے، وہ تمام نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ ہر طرح بے پرواہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں، کیا تم خدا پر یوں ہی بے جانے بوجھے جھوٹ بولا کرتے ہو؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بے شک جو لوگ جھوٹ موٹ خدا پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ یہ دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں، پھر تو آخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تب ان کے کفر کی سزا میں ہم ان کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے سامنے نوح کا حال پڑھ دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرنا اور خدا کی آیتوں کا چرچا کرنا تم پر شاق و گراں گزرتا ہے تو میں صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنا کام ٹھیک کر لو، پھر تمہاری بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر جو تمہارا جی چاہے میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے دم مارنے کی بھی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میں نے تم سے کچھ مزدوری تو نہ مانگی تھی، میری مزدوری تو صرف خدا ہی پر ہے، اور اسی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اس پر بھی ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور ان کو اگلوں کا جانشین بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبا مارا۔ پھر ذرا غور تو کرو کہ جو عذاب سے ڈرائے جا چکے تھے ان کا کیا خراب انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو ان کی اپنی قوم کے پاس بھیجا تو وہ پیغمبر ان کے پاس واضح اور روشن معجزے لے کر آئے، اس پر بھی جس چیز کو یہ لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ ہم یوں ہی حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر گویا خود مہر کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ و ہارون کو اپنی نشانیاں معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا تو وہ لوگ اکڑ بیٹھے اور یہ لوگ تھے ہی قصوروار۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات معجزے پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ یہ تو یقیناً کھلم کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا جب دین حق تمہارے پاس آیا تو اس کے بارے میں کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے اور جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ جس دین پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس سے تم ہمیں بہکا دو، اور ساری روئے زمین میں بس تم ہی دونوں کی بڑائی ہو، اور ہم لوگ تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ ہمارے حضور میں تمام کھلاڑی واقف کار جادوگروں کو تو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر لوگ میدان میں آ موجود ہوئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ پھینکنا کو پھینکو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب وہ لوگ رسیوں کو سانپ بنا کر ڈال چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم بنا کر لائے ہو وہ تو سب جادو ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا اسے فوراً ملیا میٹ کر دے گا، کیونکہ خدا تو ہرگز مفسدوں کا کام درست نہیں ہونے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور خدا سچی بات کو اپنے کلام کی برکت سے ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ گناہگاروں کو ناگوار ہو۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ الغرض موسیٰ پر ان کی قوم کی نسل کے چند آدمیوں کے سوا فرعون اور اس کے سرداروں کے اس خوف سے کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت ڈال دیں، کوئی ایمان نہ لایا، اور اس میں شک نہیں کہ فرعون روئے زمین میں بہت بڑھا چڑھا تھا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ یقیناً زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے خدا پر ایمان لا چکے ہو تو اگر تم فرما بردار ہو تو بس اسی پر بھروسہ کرو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اس پر ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کر لیا ہے اور دعا کی ہے کہ اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں ظالم لوگوں کا ذریعہ امتحان نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں کے پنجے سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے رہنے سہنے کے لیے گھر بنا ڈالو اور اپنے اپنے گھروں ہی کو مسجدیں قرار دے کر پابندی سے نماز پڑھو اور مومنین کو نجات کی خوشخبری دے دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی آرائش اور دولت دے رکھی ہے، کیا تو نے یہ سامان اس لیے عطا کیا ہے تاکہ یہ لوگ تیرے راستے سے لوگوں کو بہکائیں؟ پروردگارا، تو ان کے مال و دولت کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر، کیونکہ جب تک یہ لوگ تکلیف دہ عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ خدا نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ پر نہ چلو۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی اور شرارت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اب مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو ہم آج تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو طے نشین ہونے سے بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور اس میں تو شک نہیں کہ بہتیرے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً بے خبر ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ملک شام میں بہت اچھی جگہ بسایا اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، تو ان لوگوں کے پاس جب تک علم نہ آ چکا ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جن باتوں میں یہ دنیا میں باہم جھگڑ رہے ہیں قیامت کے دن تمہارا پروردگار
اس میں فیصلہ کر دے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بس جو قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تم کو کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے سے کتاب خدا پڑھا کرتے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، تمہارے پاس یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق کتاب آ چکی، تو تم نہ تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تم بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہارے پروردگار کی باتیں پوری اتر چکی ہیں کہ یہ مستحق عذاب ہیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ وہ لوگ جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں گے ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ ان کے سامنے ساری خدائی کے معجزے موجود ہوں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان قبول کرتی تو اس کو اس کا ایمان فائدہ مند ہوتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دفع کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک خاص وقت تک چین کرنے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو تاکہ سب کے سب ایماندار ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ حالانکہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر اذن خدا ایمان لے آئے، اور جو لوگ اصول دین میں عقل سے کام نہیں لیتے انہی لوگوں پر خدا کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین میں خدا کی نشانیاں کیا کچھ ہیں، مگر سچ تو یہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں قبول کرتے ان کو ہماری نشانیاں اور ڈراوے کچھ بھی مفید نہیں۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ
قل فانتظروا إني معكم من المنتظرین، تو یہ لوگ بھی انہی سزاؤں کے منتظر ہیں جو ان سے قبل والوں پر گزر چکی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ یقیناً انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر نزول عذاب کے وقت ہم اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو عذاب سے نلوہ بچا لیتے ہیں، یوں ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیں۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر تم لوگ میرے دین کے بارے میں شک میں پڑے ہو تو میں بھی تم سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ خدا کے سوا تم بھی جن لوگوں کی پرستش کرتے ہو میں تو ان کی پرستش نہیں کروں گا، مگر ہاں میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں اپنی قدرت سے دنیا سے اٹھا لے گا، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ تو باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف قائم رکھ اور مشرکین سے ہرگز نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے، تو اگر تم نے کہیں ایسا کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد رکھو کہ اگر خدا کی طرف سے تمہیں کوئی برائی چھو بھی گئی تو پھر اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کا پلٹنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے، اور وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوکیل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق قرآن آ چکا، پھر جو شخص سیدھی راہ پر چلے گا
تو وہ صرف اپنے ہی دم کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ تو بھٹک کر کچھ اپنا ہی کھوئے گا، اور میں کچھ تمہارا ذمہ دار تو ہوں نہیں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس جو وحی بھیجی جاتی ہے تم بس اسی کی پیروی کرو اور صبر کرو یہاں تک کہ خدا تمہارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرمائے، اور وہ تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔